فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں سورہ بروج کا little bit of details we'll try to know انشاءاللہ۔ سورہ بروج جو ہے مکی سورہ ہے، یہ سورہ جو ہے مکے میں نازل ہوا تھا۔ دوسری چیز، یہ سورہ کب نازل ہوا ہے، کون سے وقت میں؟ یہ سورہ وہ وقت میں نازل ہوا تھا جہاں پہ ہراسمنٹ جو ہے، ٹارچر، مسلمان پہ جو ٹارچر جو ہے ایکسٹریم ہو جاتا ہے۔ ایکسٹریم ہو کر کیا ہو جاتا ہے؟ اٹ از گوئنگ ایکسٹریم ہو کے ٹورڈز دا کلائمیکس بولتے ہیں نا، ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم اٹ واز بین ریویلڈ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ہمت دیتے ہوئے، انہیں سمجھاتے ہوئے، دیکھیں ایک اگر آپ دیکھیں گے ایک بچہ جو ہے ہی ہیز ٹو گو فار اے رننگ ریس، ٹھیک ہے، اس رہے گا تو آپ کس طرح موٹیویٹ کریں گے بچے کو کہ نا اچھا کھائیں، اینڈ دین یو نیڈ ٹو ہیو یور فوکس کریں گول پہ، اینڈ ایکسرسائز بھی کرے، اس کے ساتھ ساتھ محنت بھی کرے، آل دیس تھنگس آپ بولتے ہیں۔ اگرچہ بچہ ہارنے لگتا ہے، ہار جاتا ہے، ایک دم ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ یو موٹیویٹ دا چائلڈ سیئنگ دیٹ ایسا کیسا وے میں بچہ ہارا ہے؟ بچہ جو ہے خود سے نہیں ہارا ہے، ایک لڑکا اس کو پش کر دیا تھا جس وجہ سے وہ نیچے گر گیا تھا، تو دیٹ ہیز ہیپنڈ۔ یا ایسا سچویشن آ جاتا ہے جہاں پہ لیک جو ہے دا ریفری جو تھا، دا پرسن ہو سیز دیٹ فرسٹ کون آئے سیکنڈ کون آئے، وہ گڑبڑی میں غلط فیصلہ لے لیتا ہے۔ کبھی کبھار غلط فیصلے سے بھی ہو سکتا ہے، یا بچہ نیچے گر جاتا ہے، یا کوئی پش کر دیتے ہیں، یا اس کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کوئی کر دیتا ہے جان بوجھ کر، جہاں پہ وہ فرسٹ نہ آئے۔ ایسے سچویشن میں آپ بچے کو کیا بولتے ہیں کہ ایسے سچویشن میں یس اٹ ڈز ہیپن، مطلب یہ گیم ہے، یہ گیم میں جو ہے ہمیشہ، مطلب دیٹ از ناٹ دا اینڈ آف لائف۔ آپ کیا سکھائیں گے بچے کو کہ دیٹ از ناٹ دا اینڈ آف لائف، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم تمہاری سچائی کی جیت ہمیشہ رہے گی، بیکاز تم جو کھیلے ہو غلط نہیں کھیلے ہو، تمہاری پوری محنت تھی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو ول ٹیچ دیٹ یہ جو سیناریو ہے، یہ جو گیمس ہے، اسپورٹس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں، ایسا بھی ہے۔ سو اس کا مطلب یہ نہیں، دل چھوٹا مت کرو کہ فار ایور ایسے ہوگا، نیکسٹ ٹائم اگین جو ہے تھنگس ول چینج۔ سو دس از ناٹ دا اینڈ آف لائف، اور دس از ناٹ دا اینڈ آف گیم، یو ہیو نادر چانس، آپ اس طرح بولتے ہیں۔ اینڈ دوسری چیز یہ بھی بولتے ہیں کہ گیم میں ایسا ہوتا ہی ہے، لوگ جو ہے کبھی پوچھ کر دینا ہو، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے والے بھی جتنے بھی پلیئر سے، ہر پلیئر کے ساتھ یہ گزرا ہے، ایسے سچویشنز گزرے ہوتے ہیں۔ اب اسی طرح اگر ایک بچہ جو ہے پریزنٹیشن بناتا ہے، پریزنٹیشن دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن لوگ مذاق اڑاتے ہیں یا ایسا یہ، تو آپ کیا بولیں گے؟ جب بھی پریزنٹیشن دے رہے ہو تو ایسا سچویشنز آتے ہیں، جب میں پریزنٹیشن دے رہی تھی تو ایسے ہی لوگ مجھ سے بھی تانا کر رہے تھے، ایسے ہی لوگ موک کر رہے تھے، اسی طرح لوگ جو ہے ڈاؤن کرتے تھے۔ سو دس از دا دلاسا دیٹ ایز اے پیرنٹ یو گیو ٹو دا چائلڈ، رائٹ؟ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے دلاسا دلاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے مکی سورہ کو اگر ڈیوائڈ کریں گے، 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز جو ہے فرسٹ 3 ایئرس، 13 ایئرس کا ہے یہ، فرسٹ 3 ایئرس۔ 3 ایئرس کیا تھا؟ فرسٹ 3 واز کمپلیٹلی سیکریٹ انویٹیشن تھا، ٹھیک ہے۔ فرسٹ 3 ایئرس کیا تھا؟ کمپلیٹ سیکریٹ انویٹیشن تھا۔ دین اس کے بعد دا نیکسٹ 2 ایئرس کیا تھا؟ اوپن انویٹیشن تھا، جہاں پہ اوپن انویٹیشن دینا شروع کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کے اس کے بعد جو ہے دا ٹارچر ہیز بگن، ٹارچر جو ہے ایکسٹریم بڑھنا شروع ہوا تھا۔ مطلب اب یہاں پہ ٹارچر ایکسٹریم شروع نہیں ہوا تھا، لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ the third first is this one, second is open invitation 2 years کا ہوا تھا۔ اوپن انویٹیشن کے بعد لوگوں کا رویہ، خاص کر مکنز کا جو رویہ تھا، قریش کا جو رویہ تھا، that was like they were plotting کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جو ہے کاہن ہے، یہ جادوگر ہے، یہ اس طرح ہے، اور ڈفرینٹ پلانس کر رہے تھے ان کے جو مقصد کو روکنے کے لیے۔
تو روکنے کے لیے یہ کر رہے تھے. جب یہ رک نہیں رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان بڑھتے جا رہے تھے، یہ رک نہیں رہے تھے، تو کیا کر دیتے ہیں ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے بائیکاٹ کرتے ہیں. بائیکاٹ کیا ہو جاتا ہے کہ 3 سال جو ہے دے ہیو ٹو بی دیر ان دا ڈیزرٹ، مطلب ایک آؤٹسکرٹس میں ڈال دیتے ہیں. ان کے ساتھ ٹریڈنگ نہیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ. ابھی وہ 3 سال جو ہے مشقت کے دن تھے جہاں پہ ٹریڈنگ نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کے ساتھ نہ بزنس کریں گے نہ لین دین کریں گے، وہاں کے لوگوں سے کوئی بات نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ جو ہے شادی نہیں کرنا چاہیے وہاں سے. سو آل کٹ آف کر دیتے ہیں، پورا کا پورا کٹ آف کر دیتے ہیں. اوکے اوکے. دین اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ٹارچر کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، ایکسٹریم ٹارچر کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے، یہ ایونٹ جو ہے جہاں پہ ایکسٹریم ٹارچر سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد مطلب یہ ٹارچر ہونے کے بعد دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے معراج کے بلاتے ہیں. اس کے بعد عام الحزن ہوتا ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ان کے جو چاچا ہے ان دونوں کا، ابو طالب، دونوں کا انتقال ہوتا ہے. who were very very supportive to him. اوکے. اس کے بعد جو ہے دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معراج ہیں، وہاں سے خوشخبری ملتی ہے. دین اس کے بعد 3 years he'll be there. تو یہ پورا ٹرن دیکھیں گے. اس کے بعد ہی goes to مدینہ، مدینے میں ہجرت کرتے ہیں. سو 13 years کا. سو دس ایکچولی یہ سورہ کب نازل ہوا، ٹورڈز دا کلائمیکس، جہاں پہ ٹارچرز جو ہے ایکسٹریم حد سے زیادہ بڑھتے جا رہے تھے، ٹارچر ایکسٹریم ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو ہے یہ سورہ کے ٹائم ہے، جو ڈس بلیورز ہے، کفار مکہ جو ہے، ان لوگ اپنی بہترین وے میں کوشش کر رہے تھے کہ مسلمان بن گئے ہیں، کیونکہ مسلمان لوگ بڑھتے جا رہے تھے، مسلمز ویئر کنورشن زیادہ ہو رہا تھا، ان کو دین اسلام سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم جو ہے. اور خاص کر جو ہے یہ ان لوگوں پہ ٹارچر اور زیادہ بڑھ گیا تھا، بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم یہ سورہ جو ہے نازل ہوا ہے. اس سورے کا تھیم کیا ہے؟ اس سورے کا تھیم یہ ہے کہ ان لوگوں کو وارن کیا جاتا ہے، ان لوگوں کو خبردار کیا جائے، کفار مکہ کو خبردار کیا جا رہا ہے، جو بھی کامیں تم کرتے ہو نا، ہر ایکشن جو ہے، جو بھی تم برے کامیں کرتے ہو، جس طرح مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہو، ان کو ہراس کرتے ہو، جس طرح تم ان کو تکلیف دیتے ہو، مارتے ہو، اذیت دیتے ہو، ہر وہ چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہا ہے. اینڈ اس کا جو ہے تمہیں ضرور بضرور اس کا اجر ملے گا. مطلب برا لیول میں اٹ از گوئنگ ٹو، تمہیں اس کا عذاب جو ہے ضرور بضرور ملے گا. دیٹ از دا تھیم آف دا سورہ. اٹ از اے وارننگ سائن فار دا ڈس بلیورز سیئنگ دیٹ ہر وہ کام جو تم کرتے ہو برائی، اس ہر برائی کے لیے تمہیں بی ریڈی فار دا عذاب، عذاب ضرور بضرور ہے. اب اس سورہ جو ہے، اس سورہ کا جو انٹائر تھیم، مطلب میں یہ بول سکتی ہوں نچوڑ جو ہے سورہ آیت نمبر 4 میں آتا ہے. آیت نمبر 4 جو دیکھیں گے یہاں پہ جو ہے خندق کے میں دو اصحاب الخندق، جو ہم لوگ آلریڈی لاسٹ ٹائم کلاس میں پڑھ چکے ہیں، اصحاب الخندق کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کون ہے اصحاب الخندق. یہ گروپ آف پیپل تھے جو کیا کر رہے تھے، مسلمان کو، جو مسلمان بنے ہیں ان مسلمانوں کو کیا کر رہے تھے، زندہ جلا رہے تھے. اوکے. ایک بڑا سا خندق اوپن کیے تھے، کیا کیے تھے، ایک ڈچ بولتے ہیں نا، تو بڑا سا خندق کھودتے ہیں، کھودنے کے بعد ریکٹینگولر شیپ کا، ویری ڈیپ. اس کے بعد جو ہے ان کو جلایا گیا تھا. اس چیز سے مطلب خاص کر اس آیت سے اور اس سٹوری سے ہمیں کیا سیکھ ملتا ہے؟ یہ ملتا ہے کہ جو اصحاب الخندق ہے، اوکے، اصحاب الخندق ہے، خندق جو کھودے ہیں اور جس طرح لوگوں کو جلایا گیا تھا، مسلمانوں کو جلایا گیا تھا، تو اللہ کا پنشمنٹ ضرور بضرور رہے گا. اوکے، ضرور بضرور رہے گا. پہلی چیز. دوسری چیز از واٹ کیا، دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ خندق جب کھودا گیا اور ان کو جلایا گیا، اور خاص کر جو مسلمان اپنے آپ کا اپنا ایمان نہیں چھوڑے تھے، they were very strong in their faith. اب یہ بادشاہ کیا بول رہا تھا، تم اپنا ایمان چھوڑ دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہیں بخش دوں گا. اگر تم اپنا ایمان نہیں چھوڑو گے تو میں کیا کروں گا، تمہیں جلا دوں گا، اس کے اندر میں پھینک دوں گا، اس آگ میں پھینک دوں گا.
تو یہاں پہ جو ہے دا بلیورز جو مسلمان تھے ان لوگ جو ہے ایمان والے جو ہے اتنے ثابت قدم تھے، ہر وہ تکلیف ان لوگ ریڈی تھے لینے کے لیے، اپنے دین اسلام کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیے تھے۔ یہاں پہ اب ہمیں ایک لیسن ملتا ہے کہ جو انسان، پہلا لیسن کیا ہے، جو انسان برا کام کرتا ہے اس کا ضرور بضرور اللہ تعالیٰ برا پنشمنٹ دے گا، عذاب رہے گا اس کے لیے۔ دوسری چیز ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جس طرح اپنا مضبوط قدم، اتنا مضبوط، صرف قدم نہیں اپنا دل بھی اتنا مضبوط کرے ہیں، جہاں پہ ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ بھی جو ہے، ماں جو ہے اپنی اولاد کو لے کر آگ میں چلے جاتی ہے لیکن دین سے ہٹتی نہیں ہے۔ عورت کا بھی زبردست کردار پلے کرتے ہیں۔ Here it talks about. اوکے، اب تیسری چیز کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ جو ہے البصیر ہے، اللہ جو ہے وٹنس کر رہا ہے، المشہود، اللہ تعالیٰ کے شاہد ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز دیکھ رہا ہے جو لوگ تکلیفیں دے رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بولتا ہے میں گواہ بننے والا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہ بنتا ہوں کہ جس طرح تمہیں دیا گیا ہے اس کا برابر جو ہے ان کے لیے ڈیفینیٹلی ان کے لیے پنشمنٹ ضرور بضرور رہے گا۔ اوکے، چوتھی چیز کیا دیا گیا ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں گے دو چیزوں کا کمپیریزن کیا گیا ہے، ایک جو ہے اصحاب الخندق، ایک جو ہے the torture that was happening in مکہ۔ اب یہ آیت کہاں پہ نازل، سورہ کہاں پہ نازل ہوا ہے؟ مکے میں نازل ہوا ہے۔ سچویشن کیا تھا؟ سچویشن ہائی لیول آف ٹارچر چل رہا تھا ایٹ دیٹ پوائنٹ آف، اللہ تعالیٰ یہ سورہ نازل کیے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ، اب یہ دیکھیں آل آف سڈن یہ کیوں دا اسٹوری آف ڈچ، مطلب یہ خندق کی اسٹوری بولنے کی ضرورت کیا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ Why he has put up this one? مین ریزن یہ سٹوری بولنے کا ریزن یہ ہے، واقعہ کے بارے میں کہنے کی بات یہ ہے کہ اے انسانوں، اے مومنوں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہی تکلیف دیا جا رہا ہے، جس طرح تمہیں ٹارچر کیا جا رہا تھا ایسا مت سوچو کہ آپ لوگ ہی، لیکن اللہ کا مدد نہیں آئے گی، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اور یہ مت سمجھو کہ صرف آپ لوگ پہ ہی تکلیف دیا گیا ہے، اس سے پہلے ایکچولی ٹو سے نیئرلی 70 ایئرس آپ صلی اللہ علیہ وسلم few of the scholars کہتے ہیں کہ nearly 70 years کے پہلے جو ہے یہ حادثہ ہوتا ہے، یہ جو واقعہ جو ہے یہ 70 years آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے 70 years یہ جو واقعہ ہوا ہے، جہاں پہ ایک کنگ ہے جہاں پہ میجیشین رہتا ہے، اینڈ دین کنگ میجیشین کہتا ہے کہ آپ ایک ایسا انٹیلیجنٹ بچے کو لے کر آؤ جہاں پہ میں اس کو جادو سکھا سکوں گا، سو دیٹ دا جادو کین اسپریڈ ان دا پلیس۔ سو ایک دم عقل مند انٹیلیجنٹ پرسن کو، بچے کو لے کر آتا ہے کنگ، اینڈ دین آن دا وے یہ لڑکا جو ہے آن دا وے ہی سیز اے مونک، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والا ایک مونک رہتا ہے، تو اس سے باتیں کرتا ہے، جو ہو واز اے مسلم ایکچولی، تو مسلمان کے جو رولس ہے وہی فالو کرتا ہے۔ سو ہی واز ٹوٹلی اتنا پسند آتا ہے اس کو، تو اسلام قبول کر لیتا ہے، اور وہ جادو کے لیے جب وہاں جاتا تھا تو ہی نیور یوز ٹو لائک اٹ، اینڈ دین اس کے بعد اگینسٹ ہو جاتا ہے کہ مجھے کرنا نہیں ہے، مجھے جادوگر بننا نہیں ہے، مجھے نہیں کرنا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے بادشاہ کو بہت غصہ آتا ہے اور یہ مسلمان بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ایسے کرامتیں ڈالتے ہیں جہاں پہ اس کو کوئی نہیں مار سکتا ہے۔ اگر لیکن ایک I should say یہاں پہ ایک بار یہ ہوتا ہے کہ ایک ہاں یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شیر ہے نا، ایک جانور جو ہے راستہ بلاک کر دیتا ہے۔ راستہ جب بلاک کر دیتا ہے تو یہ لڑکا کہتا ہے کہ اے اللہ، اگر دین اسلام جو چیز میں ایکسپٹ کر رہا ہوں اسلام اگر وہ حق پہ ہے تو یہ جو ہے یہ جانور چلے جائے گا یا مارا جائے گا۔ اگرچہ میجیشینس آر ٹرو، مطلب جادو جو سیکھنا ہے دیٹ از ٹرو، تو یہ ہوگا، مطلب ہی ول بی کلڈ، مطلب ہی ول بی دیر۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، دا مومنٹ ہی سیز دس ون، امیڈیٹلی وہ جو جانور ہے اٹ گوز آف اور اٹس بین کلڈ۔ تو اس وجہ سے لیکن اس کا جو ہے مضبوط ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے اس کا ایمان، یہ لڑکے کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ تو ہر مطلب لوگ دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ اب ایک آدمی وہ سو مچ، ارے اس میں اتنا ہے، تو ایک بلائنڈ آدمی اس کے پاس آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ میں اندھا ہوں، نابینا ہوں، اور مجھے آنکھیں نہیں ہیں، کیا تم کو کرامت کر سکتے ہو، کچھ کر سکتے ہو کیا؟ اب یہ لڑکا بولتا ہے اگرچہ تمہیں آنکھیں آ جائیں گے، کیا تم اسلام قبول کرو گے کیا؟
تو وہ آدمی کہتا ہے کہ ہاں میں اسلام قبول کروں گا. تو یہ دعا یہ کرتا ہے کہ اے اللہ یہ انسان جو ہے اسلام قبول کرے گا, کنڈیشن اپلائیڈ از واٹ, اگر اس کو آنکھیں آ جائیں گے تو اللہ آپ چاہتے ہیں اگر اس کو آنکھیں آ جائیں تو اسلام قبول کر لے گا تو اس کو آنکھیں دے دے. تو سبحان اللہ اس کو آنکھیں آ جاتے ہیں. اوکے, مطلب روشنی, آنکھوں کی روشنی آ جاتی ہے. سو دیٹ از واٹ ہیپنس. تیسری چیز از واٹ, یہ لڑکے کو کوئی مار نہیں سکتا, مطلب ایزی ہی کی ناٹ بی کلڈ ایزیلی. اس کو مارنے کے لیے کیا تھا کہ اس رب کے خدا, مطلب ان دا نیم آف دا بوائز لارڈ, مطلب ان دا نیم آف اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم نا, بسم اللہ ان دا نیم آف اللہ بولتے نا, ان دا نیم آف دا بوائز لارڈ. دا بوائز لارڈ کون ہے؟ اللہ. اگر بسم اللہ اللہ کے نام سے بول کے اگرچہ مینشن کریں گے تبھی یہ بچہ مر سکتا ہے. تو یہ چیز جب بادشاہ کو پتہ چلتا ہی یوزز اس کا تیر لے کر وہ اسی طرح مارتا ہے. وہ کہتا کیا ہے, اس رب کے نام سے میں مارتا ہوں اس کو, اس کے رب کے, وہ بچے کے رب کے نام سے ہی میں مارتا ہوں. سو دیٹ مینس اللہ کا نام لے کر ہی مارتا ہے وہ. جب تک اللہ کا نام نہیں لیتا وہ نہیں مار سکا, جب اللہ کا نام لیا ہے تو وہ بچے کو مار سکا. یہ چیز دیکھنے کے بعد وہاں کے پورے لوگ جو ہے ہی سیکریفائزڈ ہز لائف, دس بوائے. تو یہ دیکھنے کے بعد پتا چل گیا کہ یہ جو بادشاہ ہے اس کے پاس کچھ اختیار ہی نہیں ہے. ہی از ناٹ ایٹ آل دا ماسٹر, ہی از ناٹ ایٹ آل اے گاڈ. یہ گاڈ بن ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ خدا کیوں نہیں بن سکتا؟ بیکاز یہ جو ہے ایکچوئل خدا کا ہیلپ لے کر ہی وہ بچے کو مارا ہے, اس کا خدا کا ہیلپ لے کر ہی مارا ہے, وہ اس کا نام لے کر والا ہے, لیکن وہ ہم سے نہیں مارا, مطلب اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. تو ہول سیٹ آف جو وہاں لوگ ہو جاتے ہیں, مطلب ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ پسند نہیں آتا تو اس کے لیے یہ جو ہے خنجر جلا دیتا ہے. اب یہ واقعہ بولنے کا مقصد مسلمان, مطلب ایمان والوں کو, خاص کر مکے میں جو ایمان والے ہیں جس پہ ٹارچر کیا جا رہا تھا, ان کو مارا جا رہا تھا, ان کو جلایا جا رہا تھا, مارا جا رہا تھا, ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, سکون دلاتے ہیں کہ آپ کو جو ہے اصحاب خندق والوں کو بھی اسی طرح ٹارچر کیا گیا ہے. صرف آپ کے لیے نہیں ہے یہ ٹارچر, یہ ہر وہ دور میں, ہر وہ مسلمان میں, ہر وہ دور میں ٹارچر دیا جاتا ہے. تو آج کے زمانے میں آپ کے لیے اور میرے لیے بھی, جب دین اسلام جب ہم فالو کرتے ہیں, ہمارے لیے بھی ٹارچرز رہتے ہیں, ہمارے لیے بھی, لیکن مشکلات کھڑی ہو جاتی ہے جہاں پہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور تم بیکار ہو, تم آؤٹ ڈیٹڈ ہو, بہت سارے باتیں کرتے ہیں. بٹ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو کیپ یور برین, مائنڈ اینڈ ہارٹ فرم از ویری امپورٹینٹ. کس طرح ثابت قدم کھڑتے ہیں وہ چیز امپورٹینٹ ہے, نہ کہ بھاگ جاتے, ارے لوگ مذاق کر رہے تو میں ان کے جیسا نہیں, ان کے جیسا بن جاؤں گی, اچھا لوگ مذاق کر رہے میں یہ نہیں کروں گی. لوگوں کا مذاق ہو یا لوگ کرٹیسائز کرے, اس کی وجہ سے دین کو مت چھوڑے. That is what it is teaching us also. اور تو یہاں پہ کیا کفار مکہ کو کیا سکھایا جا رہا تھا کہ آپ سے پہلے والوں کو بھی اسی طرح ٹارچر کیا گیا تھا, لیکن اب ان کا جو اجر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. جو لوگ برے کام کیے ہیں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. تو عذاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب رہے گا, اور جو لوگ نیک کامیں کرتے ہیں ان کے لیے باغات ہے, جنت ہے. تو انشاءاللہ the next 2 آیت جو انشاءاللہ جو ہم پڑھیں گے تو it talks about انجام, برے لوگوں کا انجام کیا ہوگا اور اچھے لوگوں کا انجام کیا ہوگا. تو اب یہ چیزیں بتا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ یہ بھی آتا ہے, جو انسان خندق میں ڈالتا ہے اس کو بھی عذاب ہے, اور جو چپ چاپ دیکھ رہا تھا, مطلب مزے لے رہا تھا, جہاں پہ بیٹھے ہوئے جو خندق کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ, جو برے لوگ ہیں, وہ بیٹھ کر مزے لے رہے تھے, انجوائے کر رہے تھے, جس طرح ان کو جلایا جا رہا تھا, گرایا جا رہا تھا, وہ چیز روک نہیں رہے تھے, وہ انجوائے کر رہے تھے. ان کے لیے بھی میں نہیں چھوڑوں گا, ان کے لیے بھی عذاب رہے گا. تو اسی طرح جو ہے کفار مکہ میں بھی جو مسلمانوں کو ٹارچر کیا جا رہا تھا, مسلمانوں کو اذیت دیا جا رہا تھا, جو اذیت دیتا ہے, تکلیف دیتا ہے, ٹارچر دیتا ہے, اس کے لیے بھی عذاب ہے. اور جو انسان چپ چاپ ہے اور دیکھ رہا ہے, کسی کو تکلیف دے رہا ہے, کسی کو تنگ کرنا, تکلیف دینا, اذیت دے رہا, وہ چپ چاپ دیکھ کر مزے لے رہا ہے, اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا میں, اس کو بھی عذاب. وہ کچھ نہیں کیا ہے, ہی سیز کہ میں تو بری ذمہ ہوں, میں تو سیف ہوں, میں تو کچھ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا.
جب برائی ہو رہا ہے تو روکا نہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی میں ضرور بضرور جو ہے عذاب دوں گا، ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ تو اب یہاں پہ کفار، سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سٹوری بولتے ہوئے کفار مکہ مطلب مومنس کو کیا دلاسا دلا رہے تھے، ہمت دلا رہے تھے، اپنے کام سے مت ہٹو، اپنے دین سے مت ہٹو، اپنے دین سے ثابت قدم رہو۔ جس طرح یہ لوگ اسٹرانگ تھے، ایمان کو اتنا اسٹرانگ رکھے کہ ایون دے ور ریڈی ٹو سیکریفائز دیئر لائفز، تو آپ لوگ جو ہے کیونکہ وہ یہ ہو جاتے ہیں نا، شہید ہو جاتے ہیں، تو آپ یہ مت سوچیں کہ ایسا ہو رہا ہے تو میں اپنا دین بدل دوں گی، یا ایسا ہو رہا ہے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ تو یہ مت سوچیں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز دیکھتا ہے جو بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں گواہ ہوں ہر وہ چیز کے لیے۔ اوکے، اب یہاں پہ مکہ ڈس بلیورس آف مکہ، وہاں کے کیونکہ یہ جب آیتیں نازل ہو رہی تھی وہاں کے ڈس بلیورس بھی تھے، کفار مکہ بھی تھے، وہ بھی آیتیں سن رہے تھے، ایسا نہیں کہ صرف مسلمان، ان کے لیے بھی وارن کیا جا رہا تھا ایسے کام ہے تم لوگ کرو گے اس طرح تمہیں عذاب دیا جائے گا، جس طرح جو ہے خندق والوں کو میں عذاب دیا ہوں، اسی طرح تمہیں ٹارچر، جس طرح تم آگ میں ان کو جلا رہے ہو، ان کو ستا رہے ہو، ویسے ہی تمہیں بھی ملے گا، تمہیں وارن کیا جا رہا ہے۔ سو یہ دے کر مطلب یہ آیت نازل کر کے کفار مکہ کو وارن، دھمکی دی جا رہی تھی، تنبیہ دی جا رہی تھی، اور مسلمان والوں کے لیے کیا ہے، دلاسا، ہمت مت ہارو، اپنی دین پہ ویسی ثابت قدم رکھو۔ سو دس از the way it is being compared. اوکے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ شروع کرتے ہیں 3 میجر چیزوں کا قسم کھا کے، اوکے، بائی دا ہیونس، اور آخرت کا دن کا مطلب قیامت کا دن کا، اور شاہد اور مشہود، جو وٹنس ہے، جس کا وٹنس کیا جاتا ہے، مطلب شاہد اور مطلب گواہ، اور جس کی گواہی ہوتی ہے، ان دونوں کا، 3 چیزوں کا اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ Let us see now how the ayats are being divided. ابھی آیتوں کو اگر آپ دیکھیں گے، آیت نمبر 1 2 3 جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، اور 3 چیزوں کا قسم کھاتے ہیں which I already told you. پہلی چیز is what، آسمان، بروج والا آسمان کا قسم کھاتے ہیں، دوسری چیز is قیامت کا دن کا قسم کھاتے ہیں، اور تیسری چیز جو ہے شاہد اور مشہود کا قسم کھاتے ہیں۔ آیت نمبر 4 to 9 جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا کے کیا کرتے ہیں، اہل خندق کے لیے لعنت کہتے ہیں۔ سو اب اہل خندق کا 4 to 9 جو ہے کمپلیٹلی اہل خندق کے بارے میں کہتے ہیں کہ کون ہے اصحاب الخندق، کون ہے، اور ان کا رویہ کیا ہے، اور ان کو پنشمنٹ کیا دیا جائے گا۔ سو آیت 4 to 9 it talks about. الحمدللہ we have done. آیت نمبر 10 and 11 جو ہے برے اور نیک لوگوں کا انجام کیا ہوگا، it describes about that. آیت نمبر 12 to 16 جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان سب پر زور دیتا ہے، بہت سارے چیزیں are going to be described over here، ان چیزوں پہ زور دیتا ہے کہ یہ چیزیں تم کرو، یہ چیزیں سب بچو، تم یہ چیزیں تم کرو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ talks about. آیت نمبر 17 to 22 اپنی طاقت سے دنیا کے عظیم طاقتور ظالم فوجوں سے کیسا اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں گے فرعون جو ہے ظالم انسان ہے، تو ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈیل ود دوز سیٹ آف تھنگس۔ سو انشاءاللہ آیت نمبر 17 to 22 اٹ ٹاکس اباؤٹ دیٹ۔ سو آج جو ہے ہم آیت نمبر 10 and 11 پڑھیں گے۔ آیت کو دیکھیں، آیت کو جب پڑھیں گے نا، ڈونٹ جسٹ ریڈ ورڈ ٹو ورڈ، سمجھنا نہیں، اس کا ڈیپتھ دیکھیں۔ ان الذین، اوکے، اب ایک ایک ورڈ میں سلولی آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گی، اور کوشش کریں کہ ہر ورڈ، کیونکہ یہ جو آیتیں ہیں، یہ جو ورڈز جو ہے اٹ از گوئنگ ٹو بی ریپیٹیڈ، دیز آر گوئنگ ٹو بی دا ریپیٹیڈ ورڈز۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ آ رہا ہے اس کے بعد نہیں آ رہا ہے، دیز آر دا کامن ورڈز جہاں پہ بہت بار ریپیٹ ہے۔ تو جبھی بھی یہ آیت دماغ میں آتا ہے، جبھی بھی یہ ورڈ دماغ میں آتا ہے، whenever you read in قرآن شریف، immediately it should hit your mind، آپ کے دماغ میں وہ آ جانا چاہیے، اچھا اس کا میننگ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کیوں the word he has used the word inna کا مطلب کیا ہے، why اللہ تعالیٰ says that inna over here۔ تو ہر وہ چیز آپ کے دماغ میں چلنا چاہیے۔ انہ بے شک، الذین وہ جو لوگ،
अब यहाँ पे देखिए, इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो जो लोग फतनू आजमाइश में डालते हैं, मतलब लोगों को तकलीफ देते हैं। फतनू मतलब फितना में डालते हैं, फतनू फितना में डालते हैं। किसको डालते हैं? अल मुमिनीन, सिर्फ मोमिन मर्दों को, वल मोमिनात मोमिन औरतों को। तो ये कौन लोग? अब ये जो आयत जो है बुरे लोगों के बारे में कहा जाता है, जो लोग है जो तकलीफ देते हैं। किसको तकलीफ देते हैं? फितने में डालते हैं, तकलीफ में देते हैं। अल मुमिनीना मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत को। सुम्मा फिर लम हरगिज नहीं यतूबू और वो तौबा किए हैं। लेकिन क्या है, अजियत डालने के बाद अल्लाह ताला वक्त भी देता है कि ये कब इन लोग वापस आएंगे, तौबा करेंगे तो मैं माफ कर दूंगा। लेकिन ये लोग क्या किए हैं? तौबा नहीं किए। सुम्मा फिर लम नहीं यतूबू वो तौबा करते हैं। फलहुम तो उनके लिए, तो फा मतलब क्या है? तो लहुम उनके लिए क्या है? अजाब अजाबु जहन्नम जहन्नम का अजाब है। वलहुम और उनके लिए अजाबुल हरीक, और क्या है? उनके लिए अजाब है जलने का। ओके, जलने का अजाब है। सो दिस इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। अब यहाँ पे द वर्ड इन्ना लेंगे। इन्ना बहुत बार आप पढ़ चुके हैं। इन्ना का मतलब क्या है? जरूर ब जरूर होगा, देर इज नो डाउट। एक चीज याद रखें, जब भी इन्ना आता है उसका मतलब क्या है? 100% इट इज गोइंग टू हैपन। ऐसा नहीं है देर इज नो डाउट, दिमाग में से डाउट निकाल दे। बेशक, जरूर ब जरूर ये होकर ही रहेगा। तो यहाँ पे इन्ना ऐड करने से, अल्लाह ताला ऐड करने से इंसान को मुतमईन हो जाता है कि ओके, बुरे लोगों को जो जो ऐसा कामें करते उनके लिए जरूर जरूर जहन्नम का अजाब रहेगा और ब्लेजिंग फायर में उनको जलाया जाएगा जरूर ब जरूर। तो इन्ना जो है क्या बताता है? सर्टेनिटी, डेफिनेटली होकर ही रहेगा, उसके बारे में बताया जाता है। और दूसरी चीज, इसमें दो लोगों के, दो ग्रुप्स के बारे में एड्रेस किया जा रहा है। ये आयत में दो ग्रुप्स को एड्रेस किया जा रहा है। क्या है इसका मायने फिर से पढ़ लेंगे। बेशक वो जो लोग फतनु फितना करते हैं या तकलीफ देते हैं या अजियत देते हैं। किसको अजियत देते हैं? मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतों को। तो अगरचे कुफार मक्का देख रहे हैं ये आयत, तो उन लोगों के लिए क्या कहा जा रहा है? ए कुफार मक्का, अगर जब तुम्हें जरूर ब जरूर तुम जो इंसान, वो लोग जो क्या फितना करते हैं, तकलीफ देते हैं मुसलमान मर्द और औरत, और तौबा नहीं करते, कंडीशन ने इस तकलीफ भी देते और तौबा नहीं करते, सुम्मा लम फिर उसके बाद तौबा नहीं करते, फलहुम उनके लिए अजाब जहन्नम का अजाब है और अजाबुल हरीक, दो तरीके का अजाब है। एक जहन्नम का अजाब है और बर्निंग पनिशमेंट है। दो तरीके का अजाब उनके लिए है। तो यहाँ पे जो है, एक ग्रुप इज व्हाट? द सिनर्स, जो लोग गुनाह किए हैं उनके लिए अल्लाह ताला कहता है ये प्रॉमिस है मेरा, ये वादा है मेरा। जो लोग, क्योंकि इन्ना आ गया ना, बेशक जरूर होकर रहेगा, जो लोग ये काम तुम कर रहे हो, ऐसे लोग, और तौबा भी नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए डेफिनेटली जरूर तुम्हारे लिए पनिशमेंट रहेगा। ये एक ग्रुप के लिए। जो मुसलमान थे, अब मुसलमान को एड्रेस करते हुए क्या कहा जा रहा है? जो लोग तुम्हारे पे बुराई जो लोग कर रहे हैं उनके लिए आप परेशान मत हो। ये लोग को आखिरत में जरूर ब जरूर मैं जहन्नुम में उनको फेंकूंगा और भड़कती हुए आग में उन्हें डालूंगा। जिस तरह टॉर्चर इज बीन डन, उस तरह मैं जरूर बस डालूंगा। तो दो सेट ऑफ पीपल के लिए ये जो आयत है एड्रेस किया गया है। ओके, अब यहाँ पे इन्ना अगर आप देखेंगे, वन मोर वे इफ यू सी, इन्ना जरूर ब जरूर। अब ये क्यों होता है कि अल्लाह ताला इन्ना क्यों यूज किया है? जनरली जो लोगों को तकलीफ दिया जाता है और टॉर्चर किया जाता है, ईमान लाने के बाद इतनी तकलीफ, इतना टॉर्चर होता है, तो अल्लाह ताला मतलब मुसलमान सोचना शुरू करते हैं कि क्या अल्लाह ताला, हम लोग इतना कुछ सह रहे, अल्लाह ताला हमें हेल्प नहीं करेगा क्या? क्या अल्लाह ताला ये जो भी तकलीफें हो रहे इसको देख रहा नहीं क्या? अल्लाह ताला हमें हेल्प नहीं करेगा क्या? क्या अल्लाह ताला ये जो लोग हमें अजाब दे रहे हैं, तकलीफें दे रहे, इनके लिए कुछ नहीं करेगा क्या? अल्लाह ताला हमें सपोर्ट नहीं करेगा? दीज सेट ऑफ थिंग्स के लिए द वर्ड इन अगेन सेज दैट जरूर ब जरूर मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, जरूर ब जरूर दिस इज गोइंग टू हैपन। सो यू डोंट वरी
یہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور ضرور بضرور جو ہے ان کے لیے عذاب ہے. سو دس از دا دلاسا دیٹ از بین گیون ٹو دا پیپل آف اہل مکہ کے لیے, اہل ایمان والوں کے لیے جو ہے دلاسا دلایا گیا ہے. نیکسٹ ورڈ دیکھیں, انا, الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے بھی. الذین فتنو, فتنو کا مطلب دیکھیں گے. فتنو کا مطلب ایکچولی کیا ہے, ایک میٹل ہے. اوکے, ایک میٹل, گولڈ میٹل کو اگر ایک دیکھیں گے, گولڈ میٹل کو جلتے ہوئے آگ میں ڈالتے ہیں. کیوں ڈالتے ہیں؟ کیونکہ اس کا پیور میٹل جو ہے وہ آ جائے, مطلب کو پیوریفائی کرنے کے لیے اٹ از بین یوزڈ. ٹھیک ہے, گولڈ کو پیوریفائی کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, تو مطلب پورا کھڑا کا کھڑا سونا آنے کے لیے کیا کرتے ہیں, دے ول بی ڈوئنگ دس ون. اوکے, تو کیا ہو رہا ہے یہاں پیوریفائی کرنے کے لیے. اٹ از اے پینفل پروسیس نا. اس میں پینفل پروسیس کیا ہے کہ اس کو پیوریفائی کرنے کے, گولڈ, پیور گولڈ آنے کے لیے اس کے اندر ہے سو دا ادر سیٹ آف میٹلز جو بھی بیکار چیزیں ہیں اس کو جلا دیتا ہے. ہر وہ چیز جلا دے کے اونلی پیور میٹل کو رکھتا ہے. تو اونلی پیورٹی آنے کے لیے اس کے لیے لاٹ اینڈ لاٹ آف واٹ اذیت دے گو تھرو اے لاٹ آف پین. اوکے, پیور گولڈ آنے کے لیے لاٹ آف پین, آگ میں تپنا پڑتا ہے. آگ میں تپنے کے بعد ہی دا پیور کمس. دیٹ از واٹ. اب یہاں پہ جو ہے ان کو یہاں پہ فتنہ مطلب کیا ہے, ایک ایسا وے میں ٹیسٹ کرتے ہیں جہاں پہ لیکن وہ آگ میں ڈالا جاتا ہے, آگ میں لٹرلی ڈالا جاتا ہے, انسان کو تکلیفوں میں, ٹیسٹوں میں, ٹرائلس میں ڈالا جاتا ہے, اور اس کو چھاٹ کے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ انسان جو ہے ایمان اس میں ہے یا نہیں, یہ لڑکا جو ہے, یہ انسان جو ہے ایمان والا ہے یا نہیں. سو دا پیوریفیکیشن آف دا تھنگس. تو اب یہاں پہ جو ہے یہ لوگ کیا کہ فتنو مطلب تکلیف میں ڈالتے ہیں, اذیت میں ڈالتے ہیں. اوکے, دیٹ از واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ. اب یہاں پہ دا ادر ورڈ المؤمنین, اب یہ کہیں گے, اب دیر آر ٹو ورڈس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یا ایھا الذین آمنو بھی یوز کرتے ہیں, مومنون بھی یوز کرتے ہیں. اب یہاں پہ ایمان والے کیوں ایڈریس نہیں کیا گیا ہے, وائی دا ورڈ مومنون آیا ہے, المؤمنین سب کو ایڈریس کیوں کیا جا رہا ہے rather than using the word ایمان. اے ایمان والا, تعالیٰ کہہ سکتے ہیں نا جو ایمان والا. اب یہ لوگ کرتے کیا ہیں, یہ لوگ کیوں اصحاب خندق جو ہے مسلمانوں کو کیوں جلائے ہیں, they didn't do anything wrong. نہ ان کو تکلیف دیے ہیں, نہ ان کو تکلیف دیے ہیں کس کو, دادر سٹ آف کنگ کے لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں دیا یہ لوگ, نہ ان کو اذیت کرے تھے یا ان کا کوئی مال لے لیے تھے, یا وہ دشمن ہے. وہ دشمن ایک ہی ریزن سے بنے تھے, بیکاز وہ ایمان لائے تھے پر اللہ پر. ایمان لانے کے لیے ہی ان کو کیا ہے پنشمنٹ دیا گیا تھا, جہاں پہ ان کو دھکیل دیا گیا تھا آگ میں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جو ہے مومنون از دا ورڈ دیٹ از بین یوز, ناٹ ایمان والے. ایمان والے نہیں یوز کیا ہے مومنون, کیونکہ مومنین کا جو ہے درجہ بلند ہو جاتا ہے یہاں پہ, بیکاز اب یہ مومنین وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ ٹرائلز جو ہے یہ گو تھرو کرتے ہیں. جتنا تکلیف ٹرائلز گو تھرو کرتے ہیں, ہر وہ فتنہ, ہر وہ چیز برداشت کرتے ہیں, ہر درد ہو, ہر وہ چیز برداشت کرتے ہوئے دین اسلام میں ثابت قدم دے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مومنون بول کے ایڈریس کرتے ہیں. اوکے, اب یہاں پہ جو ہے اب دیکھیے یا ایھا الذین آمنو, اے لوگ جو ایمان لائے ہیں. دا ورڈ ایمان لانا مطلب کیا ہے, یہاں پہ صرف ایمان لانے کا ورڈ کیا ہے کہ اس نے ایمان لایا, اللہ پر ایمان لانا, فرشتوں پر ایمان لانا, رسولوں پہ ایمان لانا, کتابوں پہ ایمان, آخرت پر ایمان لانا اور قدر پر ایمان لانا. یہ 6 are the 6 pillars of ایمان, اور یہ 5 pillars of اسلام. اب یہ پورے چیزوں پہ ایمان بھی لاتے ہیں, عمل بھی کرتے ہیں. ایمان لانا اور عمل کرنے میں کیا ہے, there is no much of trials. دل سے ایمان لائے ہیں. اب آپ کا اور میرا دیکھیں گے, ہم ایمان لائے ہیں اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, we are doing روزہ زکوٰۃ کرنا, یہ وہ مشقت. ریئل مومن وہ مومن ان دا سینس درجہ بلند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. مومن وہ انسان ہے جو ہر وہ تکلیف, ہر وہ ٹرائلز میں اپنے آپ کو مضبوط رکھتا ہے. ہر ایک انسان کے
زندگی میں آپ بھی اپنی زندگی میں پرکھ کے دیکھیں کہ الحمدللہ ایوری تھنگ از گوئنگ آن گڈ وداؤٹ اینی پرابلمس لائف میں. چھوٹے موٹے پرابلمس تو لائف میں رہتے ہیں, دیٹ از ڈفرنٹ سیٹ آف تھنگس, بٹ اگر آپ دیکھیں گے سچا مومن کا اللہ تعالیٰ دا مومنون ورڈ ان لوگوں کے لیے یوز کرتے ہیں جس پہ حد سے زیادہ تکلیف برداشت بھی کرتے ہیں وہ, اور دین اسلام نہیں چھوڑتے. یو کین سی دا ایگزامپل آف پیلسٹین پیپل. سبحان اللہ, پیلسٹین پیپل کے جس طرح ہو رہا ہے وہاں پہ, کیا اگر آپ اور میں اگر وہاں پہ رہیں گے تو ہم لوگ برداشت کر سکیں گے؟ کیا ہمارے زبان سے لا الہ الا اللہ رہے گا؟ کیا ہمارے زبان میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل رہے گا؟ کیا ہمارے زبان میں تکلیف ہو رہی ہے قرآن پڑھتے ہوئے یہ کریں گے؟ کیا جب آپریشن کیا جاتا ہے تو قرآن کی آیتیں بچہ جو ہے پڑھتے جاتا ہے, قرآن کی آیتیں پڑھتے جاتا ہے جہاں پہ وہ تکلیف جو ہے, میرا آپریشن جو ہے ہاتھ کا آپریشن, بچوں کا ہاتھ کا پیروں کا آپریشن کر رہے تھے اور وہ صرف قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے. There was no anesthesia, there was no anesthesia, nothing, without any یہ ہر وہ چیز, وہ انسانوں کا اللہ تعالیٰ کہتا کہ یہ ہے مومن بندہ. ہر وہ تکلیف, ہر وہ اپنے فتن, یہ دیکھے فتنو, اب یہ اذیت دے رہے ہیں, کون اذیت دے رہے ہیں؟ اذیت جو دے رہے اسرائیل لوگ جو اذیت دے رہے ہیں, فتنو, فتنہ میں اتنا زبردست اذیت, ان کو جلایا جا رہا تھا, ان کو تپایا جا رہا تھا جس طرح گولڈ کو تپایا جاتا. اللہ تعالیٰ یہ سینگ دیر ایمان. سبحان اللہ, اتنے سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو دفن کرتے وقت ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم مسک کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ, مسک کی خوشبو آتی ہے خون میں جو ہے. بچے, ایک ماں کہتی ہے کہ جو اپنے اولاد جو ہے خون میں لت پت ہے, ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم اسمیل کر کے بولتی اس میں مجھے خوشبو آ رہی ہے, مجھے مسک کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے خون کی خوشبو نہیں آ رہی ہے. سبحان اللہ, یہ ہے مومن. ایمان والے کون ہے؟ نمازیں پڑھ رہے, روزے رہ رہے, عبادت کر لیتے, آئی ایم ڈوئنگ آل دا تھنگس, بٹ دا ٹرائل جب آتا ہے تو اس پہ جو ہے ڈگمگانا. اتنا بڑا ٹرائل جس طرح ان پہ آیا ہے الحمدللہ نہیں آیا ہے. جب آئے گا, آر یو ان دا پوزیشن ٹو اسٹینڈ ان دیٹ وے, دا وے دے ڈڈ میٹرس. سو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ورڈ یوز کیا ہے, مومنون یوز کیا ہے, it is again the status is high, it is not ایمان والے. ایمان والے جو ہے نماز پڑھتے ہیں, برائیوں سے بچنا, نماز پڑھنا, بیسک سیٹ آف تھنگس, ٹرائلس they have not gone through difficult. اگر آپ دیکھیں گے ہر صحابہ جو ہے ٹرائلس گو تھرو کیے ہیں. اگر یعقوب علیہ السلام کے دیکھیں گے 40 سال وہ جو تھے نابینا تھے, without آنکھیں, and he was waiting for his child 40 years انتظار. he was going through all difficult. ہر صحابہ has gone through the difficulties. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ڈیفیکلٹیز جا کر بھی اپنا دین نہیں چھوڑے ہیں, یہ ہے سچا مومن. مومن از اے ورڈ. مسلمان کون ہے, مسلم کون ہے؟ جو ایمان لاتا ہے. دا ڈیفینیشن آف مسلم ہے جو ایمان لاتا ہے, نیک عمل کرتا ہے, برائیوں سے بچ کے, دیٹس اٹ. بٹ دا ٹرائلز میں بھی اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتا ہے, وہ ہے مومنون. ٹھیک ہے, سو دیٹس اے بیوٹیفل وے اٹ از بین ٹاکڈ اباؤٹ. اب یہاں پہ دیکھیں, ان بے شک الذین, وہ جو لوگ فتنو جو آزماتے ہیں, المؤمنین, ایمان والوں کو, ایمان نہیں بولوں گی, مومن مردوں کو, والمومنات. وائی اگین سپریٹ مومنات؟ مومنون جب کہا جاتا ہے, مومنون, مومنین, اٹ از جمع ہے, مطلب اس کے اندر عورتیں بھی شامل ہو جاتے ہیں. ایمان والوں میں عورتیں بھی شامل ہو گیا ہے, اس کے لیے الگ نہیں کیا گیا ہے, لیکن یہاں پہ عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے, بیکاز عورتوں بھی جو ہے پیچھے نہیں ہٹے. اور کمزور طبقہ جو ہے, دا کمزور پارٹی طبقہ جو ہے وہ ہے عورتیں, عورتیں اور بچے. عورتیں اور بچوں کو بھی ہائی لیول میں ٹارچر کیا جا رہا تھا, اور وہ بھی جو ہے ثابت قدم تھے, اور وہ بھی اپنا ایمان نہیں چھوڑے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جب ان کو جلایا جا رہا تھا تبھی بھی وہ ایمان نہیں چھوڑے. سو اللہ تعالیٰ خاص کر کے عورتوں کی بھی یہاں پہ نا ذکر کر کے ان کو آنر بڑھایا جا رہا ہے کہ مومن عورتوں اور مردوں, مومنین اور مومنات, عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ has used. Now سما پھر, مطلب یہ کامیں کر کے, تکلیف اذیت دے کر. اب یہ کس کے لیے ہے؟ یہ
कुफार मक्का के लिए ये अजियत देने के बाद सुम्मा फिर लम हरगिज नहीं यतूबु उन्होंने तौबा किया। मतलब उन लोग क्या है ना, अभी देखिए लम मतलब सुम्मा का मतलब क्या है, इमीडिएटली ही नहीं, आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो 40 साल का भी हो, 40 साल के बाद भी जो है ही डिडंट चेंज हिज ये सुम्मा, मतलब वो चेंज नहीं हुआ है। मतलब तौबा लम हरगिज नहीं यतूबु, वो उसने तौबा किया। अल्लाह ताला इंतजार कर रहा था तौबा करोगे तो माफ कर दूंगा, लेकिन तौबा नहीं किए हैं। अजियत देने के बाद मुसलमान मोमिन मर्दों औरतों को वो तौबा भी नहीं किए हैं। फलहुम तो उनके लिए क्या है, फा के, अब यहाँ पे देखे फा इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड, फा उसके लिए कहते हैं नतीजा। फलहुम अजाबुन जहन्नम, जहन्नम किसे कहते हैं, एक्चुअली जहन्नम इज नॉट अरबिक वर्ड, ठीक है, इट हैज कम फ्रॉम द वर्ड फारसी जहनाम। जहनाम किसे कहते हैं, टॉर्चर, मतलब अजियत देने वाला चेम्बर को जहनाम कहते हैं। तो वहां से ही लिया गया है द वर्ड जहन्नुम। ओके, जहन्नुम एक्चुअली क्या है, ये हेल फायर है जहां पे हर लेवल ऑफ पनिशमेंट, जहन्नुम के अंदर जो है इट इज अगेन एन अम्ब्रेला जहां पे पूरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्चर्स दिया जाता है। ओके, जहन्नुम का डिस्क्रिप्शन वो है वलहुम, और उनके लिए क्या है, अजाबुल हरीक। अजाब कैसा वाला अजाब है, हरीक वाला है। हरीक कहते हैं टू सेट समथिंग ऑन फायर, मतलब आग में कुछ चीज डालना। ओके, जलना अलग है, आग में कुछ चीज डालकर उसे जलाया जाना इज डिफरेंट। अब यहाँ पे देखें अल हरीक, ओके, ये दोनों का अल हरीक का डिफरेंस देखें, जलाना और सेटिंग ऑन फायर का डिफरेंस देखेंगे। अगर हम जो है अवन में ब्रेड जो है चूल्हे पे रख रहे हैं हम लोग, अगर स्टफ में जब रखेंगे तो वो जो है ज्यादा गर्म होने की वजह से जो है वो जल जाता है, ज्यादा गर्म होने से जो है वो जल जाता है। वेयर एज सेटिंग ऑन फायर मतलब पेपर रख रहे हैं आप, कुछ और चीज रख रहे हैं जहां पे वो जलना शुरू हो जाता है। सो दैट मीन्स यू आर पुटिंग अप समथिंग एल्स टू मेक द फायर इंक्रीज, मतलब कुछ और ये बोलते हैं ना फ्यूल डालना हो, कुछ और चीजें भी डालते हैं, ऐड करते हैं जहां पे आग को भड़काने के लिए। तो इन लोगों के लिए सिर्फ ये नहीं, जहां में नहीं डाला जाएगा, जहन्नुम में डालने के बाद हरीक मतलब क्या है, उनको जलाने की चीजें भी साथ में रखा जाएगा। ठीक है, चले आयत नंबर देखें 11। 11 टॉक्स अबाउट नेक लोगों का। इन्ना बेशक, अब यहाँ पे खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो मुसलमान हैं, जो ईमान लाए हैं। ईमान वालों के लिए खुशखबरी क्या है, इन्ना बेशक अल्लजीना वो जो लोग आमनु ईमान लाए हैं। अब दो चीजें हैं, मोमिन क्या करा है, ईमान भी ले आया है, और आमिलुस सालिहात नेक अमल किया है। नेक अमल करने वाले के लिए क्या है, नेक अमल, अगेन यहाँ पे अमल के बारे में, नेक अमल के लिए टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। पहली चीज इज व्हाट, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो इबादत सिर्फ अल्लाह की ही करना चाहिए, किसी और के नहीं। दूसरी कंडीशन इज व्हाट, पैरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहना चाहिए। अगर वो इंसान, वो ही मोमिन है। अगर एक इंसान जो है नेक अमल करता है, वो बुतों के लिए जो है बुतों की पूजा करता है, नेक अमल करता है, अच्छा काम करता है, लेकिन बुतों के लिए करता है, तो पहला कैटेगरी रद्द हो जाता है। सो ही उसके अमाल जो है पूरे जो है रद्द हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, मतलब उसके जो है रेजा रेजा होके अल्लाह ताला इसको है ना ये बना के उड़ा देता है। जिस तरह रुई उड़ जाती है, उसके नेक अमाल जो है हर चीज वो रुई की तरह उड़ जाती है। तो उसी तरह जो है द सेकेंड वन, अगर अल्लाह पर ईमान लाता है, अल्लाह के लिए करता है, लेकिन तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है, अपने बाप दादाओं का तरीका कर रहा है। बड़े लोग, हमारे बड़े लोग ये कामें करते थे, हमारे बाप दादा ये करते थे, हमारे पीर ये करते, तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है, तो वो अमल इज नलिफाइड, वो अमल एक्सेप्ट नहीं होगा। तो एक अमल को एक्सेप्ट होने के लिए दीज आर द टू कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट, वो जो है जो भी अमल है वो अल्लाह ही के लिए होना चाहिए, इट शुड बी फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। दूसरी चीज ये है कि तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना चाहिए, तभी वो अमल जो है एक्सेप्ट होगा।
اب ہم لوگ یہ جو کرتے ہیں ہمارے طرز عمل میں کیا ہے، ہم لوگ بولتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، ہم لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کرتے، بٹ جب عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہتا ہے، طریقہ جو ہے اپنے باپ داداؤں کا، ہمارے خاندان میں ایسی چلتا ہے، ہمارے باپ دادا یہ کرتے، ہمارے باپ دادا کا رسم یہ ہے، ہمارے پیر جو ہے، ہمارے پیر یہ کہتے ہیں، سو وی ڈو دس ون. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہیں؟ ان کا طریقہ ہے کیا؟ صحابہ کا طریقہ؟ کیونکہ صحابہ پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی فالو کیے. کیا صحابہ کا طریقہ ہے؟ کیا یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ نہیں نا. جب ان کا طریقہ نہیں ہے تو اٹ از نلیفائڈ، وہ عمل ایکسپٹ نہیں ہوگا. دیز آر دا ٹو کنڈیشن. وہ عمل الصالحات، نیک عمل کو ڈیفائن کرنے کا دیز آر دا میجر ٹو کنڈیشنز. اوکے. لہم، یہاں پہ دیکھیں غور کریں، لہم آیا ہے، فلہم نہیں. اب یہاں پہ دیکھیں گے اس سے پہلے والے آیت میں ان لذینہ، جو لوگ جو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں مومن مردوں کو اور عورتوں کو، پھر وہ کیا کرتے، ثم پھر لم نہیں یتوب، وہ توبہ کرتے. ویسے فلہم، فا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا رزلٹ، اس کے وجہ سے، اس کا رزلٹ، اس کے وجہ سے ان کے لیے کیا؟ فلہم، تو ان کے لیے، تو ان کے تو کا مطلب کیا ہے؟ تو کا مطلب کیا ہے؟ تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے لہم، ان کے لیے عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، یہ دو قسم کے عذاب رہیں گے. اب یہ جو فا ہے، یہ فا کا مطلب کیا ہے؟ یہ کامیں کرنے کے وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا گیا ہے. یہ کامیں جو کیے ہیں تم، جو فتنہ کیے ہیں، توبہ بھی نہیں کیے، تو تکلیف دی ہے مسلمانوں کو، اس کی وجہ سے، ریزن، بیکاز آف دس ریزن فلہم، اس وجہ سے تمہیں عذاب جہنم میں ڈالا گیا ہے. لیکن جب جنت کا آیا ہے، فا نہیں آیا ہے، لہم، ان الذین آمنوا، وہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے لہم، فلہم نہیں آیا، تو نہیں آیا، تو ان کے لیے جنت ہے، تو نہیں آیا. کیونکہ جنت ہم خرید ہی نہیں سکتے، ہم جنت کو خرید ہی نہیں سکتے اپنے نیک اعمال سے. ہم جنت ابھی جا سکتے ہیں، اللہ کی رحمت سے ہی ہم لوگ جنت جا سکتے، اس لیے فا نہیں آیا ہے. دیر از نو کنڈیشن. اگر میں نیک ہوں اور اچھے اعمال کیا ہوں تو میں جنت جاؤں گا، نہیں. ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، تو نہیں ہے. یہی کنڈیشنز میں ہی جنت جائے گا، نہیں ہے. لہم، ان کے لیے، مطلب اللہ کی رحمت شامل ہو گئی ہے یہاں پہ، اس لیے فا از ناٹ اوور ہیئر. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس. یہاں پہ فا اس لیے آیا ہے، دیٹ مینس یہ کاموں کے وجہ سے تم جہنم میں جا رہے ہو، سو فار دس ریزن یو آر گوئنگ ٹو جہنم. لیکن جنت کے لیے فا اس لیے نہیں آیا ہے بیکاز ہمارے نیک اعمال کے وجہ سے ہم جنت جا نہیں سکتے. جنت جانے کے لیے اللہ کی رحمت سے ہی جنت جا سکتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اتنا نیک ہے، آپ تو کبھی گناہ ہی نہیں کیے، تو آپ تو جنت جا سکتے ہیں. He said میں بھی جنت داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت جا سکتے ہیں. سبحان اللہ. So that's why the word لا ہم آیا ہے، فا نہیں آیا ہے. اوکے. نیکسٹ دیکھیں، آیت کا ایک ایک آیت کا ٹکڑا چھوٹا 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 کر رہی ہوں، انشاءاللہ یو ول انڈرسٹینڈ. جنات تجری من تحت الانہار، جہنم، جنات تجری مطلب کیا ہے؟ جنات مطلب کیا ہے؟ نہریں ہیں، جنتیں ہیں، باغات ہے. اب جنت کی جمع جو ہے جنات ہے. جنات کیا ہے؟ جنت کی یہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ گارڈن ہے. اٹ از اے گارڈن. اتنے سارے جھاڑے رہیں گے، اتنے سارا گرینری رہے گا، پلانٹس رہیں گے کہ زمین دکھائی نہیں دیتا ہے، پورا زمین چھپ جاتا ہے. جنت مطلب کیا ہے؟ جیم نون نون مطلب چھپی ہوئی چیز، مطلب اتنا سارا گرینری رہے گا، اتنا خوبصورت رہے گا کہ زمین دکھائی نہیں دے گی. اسی طرح جیم نون نون، جن کا بھی روٹ ورڈ آتا ہے. جن کا مطلب کیا ہے؟ جن دکھائی نہیں دیتا، یو کین ناٹ سی جن. اوکے. اسی طرح جنین کہتے ہیں، جنین مطلب ماں کے رحم کو کہتے ہیں، جہاں پہ اٹ از ناٹ بین سین، اٹ از بین کورڈ. اوکے. اگر ایک انسان کو دیکھیں گے، ہر ایک انسان میں کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈریمس رہتے ہیں.
موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اگر آپ دیکھیں گے ہر انسان کے دل میں یہ خواہش رہتی ہے کہ وہ محنت کرتا ہے, خوب خوب محنت کرتا ہے, اپنی چھوٹی سی سیلری میں تھوڑا 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 کر کے پیسے بچاتا ہے. اس کا مین مائنڈ میں گول یہ ہے کہ میرے پاس ایک گھر ہو جائے, ایک چھوٹا سا گھر میرے پاس ہو جائے. تو بیسک وہ سوچتا کیا ہے, میرے لیے گھر ہو جائے. اب پھر اگین دا ادر سیٹ آف پیپل, مطلب اور تھوڑا آگے اگر مطلب اس کو پروموشن آئے گا تو اس کی خواہشات بڑھتی ہے. اس کی خواہشات کیا ہوتا ہے کہ مجھے اتنا خوبصورت گھر ملے, اور وہ گھر میں گارڈن بھی ہو تو اور خوبصورت رہے گا. پہلی چیز وہ کیا ڈریم کرے گا کہ مجھے ایٹ لیسٹ بیسک میرے پاس ایک گھر ہو جائے. پھر گھر کے بعد اگر اس کی سیلری بڑھے گی تو وہ پھر اس کی خواہشات کیسے بڑھیں گی, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی باغیچہ بھی رہے تو اور خوبصورت رہے گا کہ باغیچے میں بیٹھیں گے, باتیں کریں گے, چائے پیئیں گے, وہاں پہ کھیلیں گے بچوں کے ساتھ. we'll be having a private space, we can have parties, we can throw parties over there. بہت مزہ آئے گا. اور صبح صبح جو ہے فلاورز گرینری دیکھے تو اور مزہ آئے گا. I want even the garden in front of my house. ٹھیک ہے, تو یہ انسان کیا کرے گا, سوچے گا. پھر اگین اور جب اس کی سیلری بڑھتی ہے تو اس کا خواہشات کیسا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ جو میرا گھر ہے وہ بیچ سائڈ ہو, مطلب میں جو اوپن کرنا ہے ادھر آئی کین سی دا بیچ, یا ریور پول کے پاس ہو, ریور جہاں پہ ہے وہاں پہ نہریں کے پاس میرا گھر ہے تو میں نہریں, پانی کے نہریں بھی آئی کین انجوائے, یا پول سائڈ, یا ایک چھوٹا سا پول بنا لیں گے, یا جکزی بنا لیں گے, یا ایک چھوٹا سا پول. سو اٹ از ناٹ اونلی گارڈن, گارڈن کے ساتھ ایک چھوٹا سا پول بھی رہے گا جہاں پہ بچے کھیلیں گے, کریں گے. اور ہے نا آرٹیفیشل لیول میں بھی نہریں بنا کے رکھوں گا جہاں پہ وی کین ریئلی انجوائے. تو انسان کی خواہشات کیسا لیول میں بڑھتا ہے, کیسا وے میں وہ ڈریم کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح جو ہے دی بیسٹ دے دیتا ہے. دیٹ از واٹ اٹ از بینگ سیڈ, دی بیسٹ دے دیتا ہے. جنات باغات ہے تو تجری, جس کے نیچے من تحت الانہار نہریں ہیں. صرف ایک سٹریم نہیں ہے, ایک پانی کا ایک سٹریم نہیں ہے, دے آر سٹریمز. اور کہاں سے نکل رہی ہے, کہاں سے, من تحتہا, مطلب جنات, مطلب یہ جو جھاڑیں ہیں اس کے نیچے سے جو ہے سٹریمز نکلتے جا رہے تھے. ایک ریور جو ہے اٹ از ناٹ ون سٹریم, دے آر مینی سٹریمز, واٹر فالز, بہت سارے واٹر. امیجن نہیں کر سکتے ہیں کیا خوبصورت, کیا سکون اور خوبصورت رہے گا. منی واٹر فالز کے ساتھ ساتھ جو ہے نہریں سے جو ہے پانی بھرتے جاتا رہتا ہے. سو دیٹ از اے بیوٹیفل تھنگ, جہاں پہ آپ کے پاس گھر ہے اور گرینری, خوبصورت گرینری رہتا ہے, دیٹ ایوری تھنگ اتنا لش گرینری رہتا ہے, یو ول لو واچنگ دیٹ ون. اور پانی کے باغات رہیں گے, پانی بھی رہے گا, اور پانی جو جھرنے, اتنے زبردست جھرنے. یو سی نا, the best one is Niagara Falls. Why we like Niagara Falls a lot? Because Niagara Falls دیکھیں گے جھرنے چاروں طرف سے آتے ہیں. واٹر فال جو ہے ہر طرف سے, ایک ہی طرف سے, ایک سٹریم سے نہیں آتا ہے, ڈفرنٹ ڈفرنٹ سٹریم سے واٹر فالس آتے ہیں. اور وہ آ کر کہاں پہ جاتا ہے, اٹ از اگین ٹورڈز دا ڈاؤن, تو یہ پورا کا پورا دریا بنتا ہے. تو وہ چیز جب نظارہ جب دیکھتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے نا, چاروں طرف سے واٹر فال ہو رہا ہے, جھرنے آ رہے ہیں, اور جو پانی ہے, you love that one, that is the word. اللہ تعالیٰ کہتے میں ایسا بہترین سے بہترین, امیجن, وی کی ناٹ ایون امیجن جنت کے نہریں, دیٹ از اور انہار, نہریں ہیں. نہر صرف ون ورڈ نہر نہیں ہے, ایک سٹریم نہیں ہے, ایک سٹریم آئے گا تو ہی ہم لوگ خوش ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ واٹر فالز, فل آف واٹر فالز رہیں گے, اینڈ نہریں رہیں گے, اور پانی رہے گا, اور جہاں سے یہ رہتا ہے نا, وہاں سے نکلتے ہیں, جہاں سے جھاڑ رہتا ہے نا وہاں سے نکلتے ہیں پانی کے نہریں. سبحان اللہ, we cannot imagine, سبحان اللہ. ہر وہ گارڈن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی, سبحان اللہ. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے, ذالک فوز الکبیر, ایسے لوگوں کے لیے ہے the great success. اگر آپ دیکھیں گے گریٹ سکسس, اس میں 3 میننگ ہے. فوزل جو ورڈ ہے, فوز ورڈ جو ہے 3 جگہ یوز ہوتا ہے, اوکے, موسٹلی قرآن شریف میں. فوز المبین مطلب کلیئر سکسس, دوسرا درجہ فوز الکبیر بڑا سکسس, فوز العظیم گریٹسٹ سکسس, سب سے گریٹ سکسس. اب یہاں پہ کون سا ہے, دوسرا درجہ والا ہے, دیٹ از فوز الکبیر. کبیر جو لوگ نیک کامیں کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, نیک کامیں, ان کے لیے کیا ہے, سکسس کا ہے کبیر, بہت بڑا ہے. اور عظیم کہاں پہ یوز کیا ہے اللہ تعالیٰ,
جنت کے بارے میں کہتے ہوئے ڈسکرپشن بھی کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گیا، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فوز العظیم ہے، دا گریٹ سکسس. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو ہے فوز الکبیر دیا گیا ہے، فوز المبین، یہ دس از اے کلیئر سکسس. سبحان اللہ. سو دس از دا وے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈسکرائبس اباؤٹ ایون سکسس. سکسس بھی ایک ہی لیول کا نہیں ہے جس طرح دنیا میں ہے. یہاں پہ جو ہے جتنا زیادہ محنت، جتنا زیادہ قوت، جتنا زیادہ تڑپ، جتنا زیادہ ایک انسان دین میں تکلیف بھی لیتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، لوگوں کے لیے محنت کرتا ہے، اپنے لیے کرتا ہے، لوگوں کے محنت کرتا ہے، ہر وہ تکلیف برداشت کرتے ہوئے خیر خواہ بنتے جاتا ہے، ایسے انسان کے لیے اٹ از دا گریٹ سکسس. مومنون مومنات کے لیے جو ہے فوز العظیم ہے. سبحان اللہ. چلیں we'll end our class. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.